ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ آج آپ ایک بزرگ اور ایک ولی کے عرس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ محفل ایک بزرگ کی ذات سے منسوب ہے جن کا آستانہ آپ کے سامنے ہے، اور ان کی عقیدت میں اور ان کی محبت میں لنگر اور یہ پروگرام آپ ہی لوگوں نے کیا ہے۔ ہماری دعا ہے جن لوگوں نے دامے تیرمے قدمے سخنے اس میں حصہ لیا، اللہ ان کے عطیے اور دین کو قبول فرمائے اور آخرت میں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ بزرگوں کی شان بڑی نرالی اور بہت انوکھی ہوتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، کیا طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے۔ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے۔ اور کسی اور نے کہا ہے اگر تم نے میرا، آپ یوں کہہ لیجئے اس آستانے کو نظر میں رکھیں، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اور اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں تو یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ بیداری کا ماحول ہے تو تھوڑی دیر مغرب کا وقت بھی ہونے کو ہوگا، اسی بیچ میں آپ کو کچھ باتیں سننی ہوں گی۔ میں نے جو آیت تلاوت کی وہ اللہ فرماتا ہے کہ خبردار متنبہ ہو، باخبر ہو جاؤ، اللہ کی ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، انہیں کبھی کوئی خوف نہیں ہوتا نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اور خوف اور غم کاہے کے لیے ہوگا؟ خوف اور غم انہیں ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے تو وہ سب سے ڈرتے ہیں، انہیں ہر دم خوف رہتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو بزرگوں کی شان بڑی عظیم ہوتی ہے، بہت نرالی اور انوکھی ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کے رتبے کو بلند کر دیا ہے، ان کے شان کو بلند کر دیا ہے، ان کے مرتبے کو بلند کر دیا ہے۔ بزرگوں کی شان دیکھیں آپ، ایک حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء، کہہ دو سبحان اللہ، دہلی شریف کی سرزمین پر ان کا آستانہ ہے اور بڑے عظیم بزرگ ہیں وہ حضور نظام الدین اولیاء۔ ان کا جب وصال ہوا، لوگ ان کے جنازے کو لے کر کے جانے لگے قبرستان کی طرف، تو جہاں مجمع تھا دیوانوں کا بہت سارا، انہی مجمع میں جنازے کے آگے آگے ایک عورت جا رہی ہے،
اور یہ کہتی ہوئی جا رہی ہے، اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، اے وہ ذات تیرے چہرے کا تماشا دیکھنے دنیا دلی آتی تھی، اے وہ ذات تجھے دیکھنے کے لیے لوگ یہاں آتے تھے، تیرا دیدار کرنے کے لیے لوگ تیرے پاس آتے تھے، تو کس کا تماشا دیکھنے کے لیے اب کہاں چل دیا؟ تو کس کا تماشا دیکھنے کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ لوگ تو تیرے چہرے کا تماشا دیکھنے کے لیے دہلی میں آتے تھے، تو کس کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہا ہے؟ آپ جانتے ہو جیسے اتنا اس عورت نے یہ شعر پڑھا جس کا یہ مفہوم تھا، حضور نظام الدین اولیاء اس چارپائی پر جس پر اٹھا کے لے جا رہے تھے، ان کا لاشا تھا، اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سنو، لوگ میرا چہرہ دیکھنے کے لیے دلی آتے تھے، اب یہ آمینہ کے لال کا چہرہ دیکھنے قبر میں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مختار کا چہرہ دیکھنے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں کی شان ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ یہ تو یہ ہے، ایک تاریخ اور دیکھو، حضرت ذوالنون مصری ہے، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، سیر الاولیاء نام کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور دیگر کتابوں میں ہے۔ ذوالنون مصری کے بارے میں یہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، قافلہ چل رہا تھا، قافلے کے آگے آگے ایک عورت جا رہی ہے پیدل، اور باقی جتنے لوگ ہیں سب سواری پہ سوار ہیں، وہ عورت پیدل جا رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا تو ان کو لگا شاید یہ غریب عورت ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے جو سواری خرید سکے اور سواری پر سوار ہو کر کے چل سکے، بڑی مجبور عورت ہے، بڑی لاچار عورت ہے، پیسے نہیں ہے۔ انہوں نے اس عورت کو بلایا، قریب بلایا، عورت قریب آئی، اور جب عورت قریب آ گئی جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں سے کچھ درہم نکالا، اور نکالنے کے بعد مٹھی باندھ کر کے اس عورت کے ہاتھ میں دیا، کہا یہ لے لے، اب آگے جب قافلہ رکے گا اور پڑاؤ ہوگا، قافلہ جب ٹھہرے گا تو ہم لوگوں سے چندہ کر لیں گے، پیسے لے لیں گے، اور پیسے لے کر تیری سواری خرید دیں گے، تو بھی سواری پر سوار ہو کر کے چلے گی۔ وہ عورت ہاتھ میں وہ سکے لیتی ہے درہم، اور لینے کے بعد جو ہے کہا اے ذوالنون مصری کیا بول رہے ہو؟ ہنستی ہے وہ، اور سکے کو زمین پر ڈالا ان کے دیے ہوئے، اس کے بعد خالی ہاتھ کو آسمان میں اٹھایا اور ہاتھ کو یوں لہرایا، پورا ہاتھ درہم و دینار سے بھر جاتا ہے، سارے درہم اٹھا کے ذوالنون مصری کو دیا، کہا یہ آپ رکھ لو۔ ذوالنون مصری نے کہا یہ پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ وہ عورت ہنس کے کہتی ہے آپ نے جیب سے لیا تھا، میں نے غیب سے لیا ہے۔ آپ نے جیب سے لیا تھا اور میں نے غیب سے لیا ہے۔ ذوالنون مصری بولے جا، ہم تو تم کو سمجھ رہے تھے بڑی غریب ہے، تو ہم سے بھی بڑی اونچے مرتبے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خاک سارانے جہارا بہکارت منی کر، تجھے دانی کی دری کرد سوارے باشا، روڈ پہ چلنے والا، بھیک مانگنے والا، بال بکھرے ہو، کپڑے پھٹے ہو، ہر مانگنے والے کو بھکاری نہ سمجھنا۔ انہی مانگنے والوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر انگلی کا اشارہ کر دے تو آسمان سے چاند زمین پہ اتر آئے گا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو اللہ سمجھ دے، ہمیں ولیوں کی محبت میں جلائے، ولیوں کی محبت میں اٹھائے۔ بتایا نا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے۔ تو بات چل رہی تھی ایک ولی کے، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ولیوں کی باتیں بھی سن لیجیے۔ حضرت ذوالنون مصری پورا ان کے مریدین بڑے بڑے بزرگ تھے، تو ان کے چاہنے والے بھی لوگ موجود تھے زیادہ تر۔
बैठे भी हैं दीवानों का हुजूम है। इतने में एक आदमी आता है। वो आदमी आया, जब ये देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बोले बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। वो अजनबी आदमी था, आया, वो भी बैठ गया। जब वो बैठा तब आपने अपने मुरीदीन मजमे वालों से कहा तुम लोग जाओ, सब चले जाओ। सब के सब चले गए, अकेला वही बचा। तो जुन्नुन मिस्री बोले, बोलो कैसे आना हुआ? उस आदमी ने जेब से एक सेब निकाला और निकालने के बाद जुन्नुन मिस्री को दिया और दे के वो भी वापस चला गया। ये गए, सेब ले करके एक कोने में बैठे और सेब को सूंघा, और जैसे सूंघा तब तक रूह कब से उनसुरी से परवास कर गई, जान निकल गई, विशाल हो गया इनका। अब इनको नहलाया गया, धुलाया गया, कफन पिन्हाया गया और चारपाई पर इनको लेटाया गया। मैयत को लेकर के, इनको लेकर के इनके नाशे को लोग कब्रिस्तान जा रहे थे कि वहां दफन करें। लेकर के जब चले तो मस्जिद के पास से गुजरे। इत्तेफाक ऐसा था, अजान हो रही थी, मस्जिद में मुअज्जिन अजान दे रहा था और वो अजान देते देते यहाँ पहुंचा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुअज्जिन जैसे यहाँ पहुंचा था, इनका लाशा लेकर के लोग मस्जिद के पास से गुजरे और जैसे मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तब तक ये चारपाई से उठ के बैठ गए, हाथ बाहर निकाला और ये उंगली ऐसे उठा दी। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहादत की उंगली को बुलंद किया, ये उठाया उंगली। इस उंगली को उठाने का मतलब होता है ए मौला, मैं भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मैं भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। लोग लेकर के चले गए। कब्रिस्तान जब पहुंचे तो इन्होंने, लोगों ने सोचा अब दफन करना है, उंगली को सही कर दी जाए। ये उंगली ऐसे उठी हुई है, लोग यूं कर रहे हैं, उंगली सीधा कर दी जाए। एक ने सीधा किया, नहीं कर पाया। दो ने किया, नहीं कर पाया। 5 लोग आए, नहीं कर पाए। तब जुन्नुन मिस्री आंखें खोलते हैं, मुस्कुराते हैं और बोले क्या कर रहे हो तुम? ये उंगली अहमद मुख्तार के नाम पे खड़ी हुई है, अब ये झुकेगी नहीं जब तक कब्र में नबी का दीदार न कर ले। सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ दे, हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। बड़ी ऊंची शान के मालिक होते हैं, मैंने बताया ना। अरे कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है, ख्वाजा हसन एक बुजुर्ग है। क्या नाम है? ख्वाजा हसन। ये स्टेशन पे बैठे, स्टेशन पे बैठे हुए थे, कहीं का जो पैर दबा रहा था, तब तक एक सिख गुजरा। सिख वैसे लंबे तिरंगे होते हैं और वो था उसके साथ साथ बड़ा खूबसूरत, कद काठी, बॉडी बड़ी अच्छी, चेहरा बड़ा खूबसूरत। ये जो खादिम था वो देखा, बस प्यार आ गया उसको, मोह गया खादिम। तो खादिम कहता है हुजूर, ये कहना खूबसूरत नौजवान जहन्नम में जाए तो आपकी विलायत का क्या मतलब है? मैंने देखे दिन रात ये गठरी है, ये डंडा है, ये लोटा है, और इतना हसीन नौजवान जहन्नम में चला जाए तो मैंने क्या मतलब है आप विलायत? लोग कहते हैं आप वली हो, आप वली हो, तो ये विलायत का क्या माना? तो वो मुस्कुराए, बोले अच्छा जो आदि होता है वो भी हो जाता है, इधर हो जाता है। तो बुजुर्ग बोले मैंने क्या चाह रहा है? तो बोले बस यही चाहता हूँ कि एक नजर इसको देख लो खाली। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक नजर उठा के इसे देख लो। बोले देख ले, बोले हाँ देख लो। नजर उठाई बुजुर्ग ने, तो नजर उठना जानते हो आप, जो ऊपर उठी तो फसा बन गई,
نیچے جھکی تو حیا بن گئی، جو ترچھے پھری تو ادا بن گئی، اور جو مجھ پہ پڑی تو دعا بن گئی، دعا بن گئی۔ ایک نظر اٹھی اور جیسے بزرگ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، کچھ بولے بغیر بول پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نہ مدرسے سے اور نہ کالج کے در سے پیدا، اسلام ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ لاج تقریر کرو، زندگی گزر جائے تقریر کرتے کرتے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے بالکل لیا کوئی سدھار نہیں ہوتا، یہ تو نہیں بول سکتے، لیکن اس طرح کی چینجنگ ذرا دیکھو۔ یہ تبلیغ کی ہے، کچھ بتائے، کچھ نہیں بولے، خالی اٹھا کے نظر دیکھ لیا۔ واہ نظر کی تیر سبحان اللہ، نگاہوں کا اثر کتنا تیز ہے، کچھ بولے بغیر کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں تو جائے چلوگی کرو تب تو میں مانے والے۔ وجہ یہ ہے یہ چلوگی طرف سے چہر نہیں وہ ہے کٹا ہوا ہے بہتر یہ ہے، وہ اثر نہیں ہے جو بزرگوں کے باتوں میں اثر، اور ان کے بات کیا ان کی تو ہر ادا میں اثر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے آپ کو کیا بتاؤں، خاتم المحققین امام المحققین اعلیٰ حضرت کے والد گرامی، ان کی کتاب دیکھو الکلام الاوسط، الکلام الاوسط کے اندر لکھتے ہیں ایک بزرگ کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کے چاہنے والوں نے کہا چلو حکیم کی بہت ماہر ہے ان سے دکھوا دیتے ہیں۔ بولے حکیم کے ہم نہیں جائے بھائی، تو بولے تو کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو حکیم بولا کہ اگر وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پیشاب کسی شیشی میں بھر کے لے آؤ، بس میں اندازہ لگا لوں گا کہ کیا بیماری ہے۔ پیشاب لیے چاہنے والے شیشی میں بند کیا، لے جا کر کے حکیم کو دیا، کہا یہ دیکھو تم یہی منگائے تھے دیکھ لو، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب حکیم نے پیشاب کو دیکھا تو بولے یہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے، تو ایمان والے کا قارورہ ہے۔ پیشاب دیکھ کے کہتا ہے اب میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یہ میں نہیں، امام احمد رضا کے والد خاتم المحققین نے لکھا ہے۔ ذرا دیکھیے تو جن کے قارورے کی حالت ہو ان کے نظروں کے اثر کا عالم کیا ہوگا، ان کے باتوں کا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، بڑی عجیب حالت ہوتی ہے الکلام الاوسط دیکھیے ملے گا اس میں۔ اللہ سمجھ دے، بات کیا کر رہا تھا میں نے حضور ذرا اس کا چہرہ دیکھو آپ۔ انہوں نے نظر اٹھائی تو فوراً کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اچھا بڑے گھر کا آدمی تھا، بڑے گھر کا تھا، گھر والوں نے مقدمہ کر دیا کورٹ میں، بابا جی نے ورگلا کر کے میرے بیٹے کو کلمہ پڑھا دیا، بہلا کر کے پھسلا کر کے دھوکے سے کلمہ پڑھایا۔ افسر نے طلب کر لیا، پیشی ہو گئی، نوٹس آ گئی، افسر نے طلب کیا، کورٹ میں پہنچے، خواجہ حسن مرید بھی ساتھ میں۔ بابا جی نے کہا دیکھا بڑا کہہ رہا تھا اوپر دیکھ لو اوپر دیکھ لو، لیو چلو کورٹ کچہری کرو، کھانا پوری کھائے تو بولے حضرت میں نہیں جانتا تھا، چلیے جب ہو گیا تو چلیے۔ بابا افسر پہنچے، کورٹ میں پہنچے، کٹگرے میں کھڑے ہوئے، افسر نے سوال کیا، سر نیچے، نظریں نیچے، سر جھکائے ہوئے کیوں کھڑے ہیں، نظر نیچے ہے، سوال افسر کر رہا ہے، ہم نظر جھکائے جواب دے رہے، یہ ایسا ہے یہ ایسا نہیں ہے۔ افسر بولا پھر کر کے سر اوپر کرو اور نظر سے نظر ملا کے بات کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ بابا مسکرائے، ارے ایک بار نظر اٹھی تھی تو جوان کا یہ ہوا، آپ کی بات تیرا۔ کیا چاہتا ہے تیرا بھی وہی حال ہو،
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہوتوں کے یقین پیدا تو کر جاتی ہے زنجیریں۔ نظر اڑ گئی تو پھر اڑ جائے گی، وہ کیا سمجھے؟ اس نے کہا کہ نظر اٹھاؤ اور نظر سے نظر ملا کے بات کرو۔ یہ اٹھا نہیں رہے، کہہ رہے کہ اندر اندر بول رہے ابھی اٹھے گی تب تو بدلے گا۔ بولے بابا جی نظر اٹھاؤ، نظر اٹھاتے ہیں، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے کورٹ کا، جج بھی ہے۔ بولے اب جواب تو آپ نے کہنا پڑھایا؟ تو بابا جی نے کہا سنو، مخاطب ہوئے مجمع کی طرف اور اس آدمی کی طرف، میں نے تم سے کہا کلمہ پڑھنے کے لیے؟ جیسے یہ بولے کہ میں نے تم سے کہا کلمہ پڑھنے کے لیے، تب تک جج شہید سب بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، سب کلمہ پڑھنے لگے۔ یہ تاثیر دیکھو، یہ اثر دیکھو، ہزار تقریر ہے وہ اثر نہیں کرے گی جو بزرگوں کا ایک جملہ اثر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہزار تحریر ہے وہ تبلیغ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نہ مدرسے سے اور نہ مسجد کے نہ کالج کے در سے پیدا اسلام ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ سارا مجمع کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ خادم کہتا ہے حضور ایسے اگر نظر اٹھواتے رہے یا آپ اٹھاتے رہے تو کیوں بتوبہ کریے چھٹا لیجیے۔ کچھ کے لیے کچھ بھی تو بنایا گیا ہے۔ وہ قرِ ستل شہیم للخافین، قرآن میں آیا ہے وہ اس ستل جنہ للمتقین۔ تو اب جنہ للمتقین ہے تو الجحیم للغاوین، جب سب نظریں اٹھاؤ گے تو الجحیم للغاوین کا کیا ہوگا؟ اللہ سمجھ سے ہمیں بزرگوں کی محبت میں جلائے، بزرگوں کی محبت میں اٹھائے۔ اللہ والوں کی شان بڑی اونچی بڑی نرالی ہوتی ہے۔ آئیے دیکھیے ابھی مولانا حامد صاحب سے بیٹھے ہوئے بات ہو رہی تھی، حضرت باعزید بستانی کے بارے میں۔ بڑے عظیم بزرگ یہ بھی ہیں، ان کے پاس ایک خادم آتا ہے۔ خادم کیا ایک آدمی ہے اجنبی آدمی، بولے کہ حضرت مرید کر لیجیے۔ بولے کہ ہم مرید کر لیں گے، کیا دقت ہے، مرید ہو جاؤ۔ اچھا آج تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا میں اڑتا ہے کہ نہیں اڑتا، کچھ الٹا پلٹا کریں، کچھ نیا کریں، خرق عادت کریں، تب سمجھیں گے یہ ولی ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے عصیدۃ الشہداء ما شرحها قصیدۃ البردہ۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فلان یمشی علی الماء، ایک بزرگ سے لوگوں نے کہا فلاں پانی پر چلتا ہے، کیا وہ ولی ہے؟ بولے پانی تو مچھلیوں چلتا۔ اس میں لکھا ہوا ہے، کتاب میرے پاس ہے، یہ نہیں ہے کتاب، بلکہ وہ پیج بھی موجود ہوگا لیکن یہ رکھ کریں۔ لاؤ دکھا دوں آپ کو، دیکھو ہے، یقین ہے، یہ دیکھو یہ ہے۔ اب یہ اتنا کچھ دیکھا جو ہے 8 بجے، یہ سب عظیم کتابوں کے حوالے القصائص الکبریٰ ہے، المستدرک ہے، ترمذی ہے، بخاری ہے، عصیدۃ الشہداء ہے، اس ٹائپ کی کتابیں جو نایاب ہیں انہی سب کے پیش ہیں۔ اب اس میں ٹائم دیں گے تب آپ، چلو ٹھیک ہے، ادھر میرے پاس جو کتابیں کم آپ کو ملے مارکیٹ میں ویسی کتابوں کے حوالے ہیں اس میں۔ تو بولے فلان یمشی علی الماء، کچھ اولیاء کے پاس قیل لباس ہی اولیاء، بعض اولیاء سے کہا گیا فلان یمشی علی الماء، فلاں پانی پر چلتا ہے، تو کیا وہ ولی ہے؟ بولے کذالک السمک، ایسے تو مچھلی بھی پانی پر چلتی ہے، تو کہا وہ ولی ہے۔ تب وہ انہوں نے پھر کہا فلان یطیر فی الہوا، فلاں ہوا میں اڑتا ہے، تو کیا وہ ولی ہے؟ بولے کذالک ذباب، مچھلیوں تو ہوائیے اڑتی، تو کہا وہ ولی کہیے، وہ کمال ہے ہوا میں اڑتا۔ کذالک ذباب، مکھی بھی تو ہوا میں اڑتی ہے،
تو بولے تب، تو بولے یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بولے فمن مقبول عندک، آپ کے نزدیک مقبول کون ہے، ولی کون ہے؟ تب بولے الاستقامت فی الدین، جو دین پر مضبوطی سے قائم رہے وہی سب سے بڑا ولی ہے. سبحان اللہ. ایک بات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے حضور سے سنہٹیا کا مناظرہ ہو یا کہیں اور مناظرہ ہو، پتھر چلائے جاتے ہیں، اینٹ مارے جاتے ہیں مناظروں میں، کہیں بندوق سینے پر رکھ دی جاتی ہے. حشمت علی اب حق بولو اگر تم ہے تو. ایسے موقع پہ رضا کا شعر کہتا ہے ایسی ہزار جانے ہو اڑا دوں گا مگر حق سے مسلک اعلی حضرت سے ہٹ نہیں سکتا. یا رسول اللہ زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. تو سب سے بڑی کرامت استقامت ہے دین پر، سب سے بڑی کرامت استقامت. عصیدۃ الشہداء میرے پاس، دقت ہو تو منہ کھولو جلوہ دیکھو، بلکہ جلوہ نہ دیکھو، کتاب بھیج دوں تو منہ پڑھو. ہاں وہ دکھاتے رہو آپ. اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو بایزید بستامی کے پاس وہ آیا آدمی اور بولا کہ حضرت مرید کر لو. بولے ٹھیک ہے مرید کر لیتے ہیں، ہو جاؤ مرید. تو وہ کچھ سوچ کے آیا تھا وہی جس پر یہ بات چلی گئی. مرید تو ہو گیا. تو اس نے کہا حضرت ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کیا ہونا ہے؟ تو ہم جائیں گے. کہا ایک کام کریں آپ اپنا خادم بنا لیں، تو یہی آپ کو وضو کا پانی دیتا رہوں، خدمت کرتا رہوں، اور کیا زندگی کٹ جائے. بولے ٹھیک ہے رہ جاؤ. رہ گیا. روزانہ صبح کو بلاتے ہی دینا. وہ جب آتا تو اس سے پوچھتے تمہارا نام کیا؟ تو وہ کہتا کہ حضرت میرا فلاں نام ہے. چلو ہو گیا. ایک دن کا وقت گزر گیا، پھر دوسرے دن صبح کا وقت ہوا. بولا ادھر آؤ. وہ آیا. بولے یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت میرا نام فلاں ہے. دن بھر کام کیا، ہو گیا، رات ہوئی، سو گیا. پھر تیسرا دن آیا، سب سے پہلے اٹھے، ادھر آؤ. حضرت میرا نام فلاں ہے. تیسرا دن بھی گیا، چوتھا دن آیا. ایسے کنٹینیو بتاتے بتاتے 19 سال ہو گئے. 19 سال ہو گئے. روز صبح اٹھ کے یہی سوال، اے ادھر تیرا نام کیا ہے؟ 19 سال تک جب بتا چکا تب ہاتھ جوڑ لیا سرکار. اب کیا دقت ہے؟ بولے اب دقت یہ ہے کہ تم سے مرید ہوئی کہ ہم پچھتائے گے. آپ سے مرید ہو کر کے پچھتا رہا ہوں میں. کیوں مرید ہو گیا؟ تو بولے کیوں پچھتانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا پریشانی؟ مجھے کبھی نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا. کبھی رمضان میں روزہ توڑتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا. کبھی شراب پیتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا. کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا. کبھی گناہ کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا. تب کاہے پچھتا رہے ہو؟ تب کیا دقت ہو گئی ہے؟ بولے حضور مرید اس لیے ہوا تھا، گنہگار ہوں، سیاہگار ہوں، میدان محشر میں کہیں بھولا بھٹکا رہوں گا تو آپ کا مرید جب رہوں گا تو اپنے مرید کو ڈھونڈ لو گے اور ڈھونڈ کے جنت میں لے جاؤ گے. اے دادا تمہاری یہی حال ہے. 19 سال سے نوے نہیں آیا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. 19 سال ہو گئے جب نام تک یاد نہیں ہو رہا ہے تو بازار محشر میں آپ کیسے ڈھونڈو گے؟ اب یہ ہے ٹینشن ہو گیا آپ کو. تب وہ بولے گھبرا نہیں، اس بات کا ٹینشن مت لے. ارے تجھ کو مجھ کو اگر تیرا نام یاد نہیں ہے تو تجھے حیرت ہو رہی ہے. حق تو یہ ہے کہ مجھے تیرا نام کیسے یاد ہوگا؟ مجھے تو میرا بھی نام یاد نہیں ہے کہ میرا نام کیا ہے. ہاتھ پہ کے بولو سبحان اللہ. مجھے تیرا تو تیرا، میرا بھی نام یاد نہیں ہے. اب جو تھوڑ بہت چوڑی کسی تھی وہ ڈھیل ہوئی گئی. یہ دادا کیسے مرید ہو گئے جب اس کو اپنی خبر نہیں ہے تو یہ میری خبر.
اپنی خبر نہیں ہے، اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، تو میری خبر کیا لے گا؟ بڑا پریشان، کسی نے راستہ بتایا، گھبرا نہیں، رابطہ ہوا حضرت ذوالنون مصری سے، بولے گھبراؤ نہیں، یہ ایک منزل ہوتی ہے، یہ ایک مقام ہوتا ہے، بندہ عبادت کرتے 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 رات ہوتی، جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے جس مقام کا نام ہے فنا فی اللہ، پھر اس کے خلوت میں، جلوت میں، تصور میں، زبان پر، آنکھوں میں، دماغ میں، دل میں، ہر گھڑی ہر لمحہ اگر کوئی نام یاد رہتا ہے تو اللہ کا نام یاد رہتا ہے، باقی کچھ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ یہی منزل ہے بایزید بستامی کی۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بزرگوں کی محبت میں چلائے، بزرگوں کی محبت میں اٹھائے۔ اگر آپ بیدار ہیں اور توجہ ہے آپ کی تو بس ایک بات ہو، ہاں مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سنیے گا، یہ بزرگ ہے جن کا نام ہے خواجہ عبدالحکیم۔ کیا نام ہے؟ یہ تھے تو بہت بڑے ولی، لیکن لوگوں کو دیکھنے میں نہیں لگتے تھے، یہ کپڑا بنتے تھے، دھوبی کا کام کرتے تھے۔ تو جب یہ کپڑا پٹکتے تھے پاٹ پر تو لوگ جب پٹکتے تھے چھو کی آواز آتی، اور یہ جب پٹکتے تو ہو کی آواز آتی۔ تو یہ کپڑا جب دھلتے تھے، ایک عورت آئی مشرکہ، اس نے کہا فلاں دن پرسوں ہمارے بیٹے کی بارات ہے، یہ کپڑا دھل کر کے رکھ دینا، میرا بیٹا دولہا بنے گا۔ کہا ٹھیک ہے، کام کرنے کے جاؤ۔ پرسوں جب وہ لینے کے لیے آئی تو یہ مٹی سانت کر کے، بھوسا ڈال کر کے جو بناتے نہیں لیپنے اپنے کے لیے، وہی سب ملا رہے تھے۔ وہ عورت آئی، بولے کپڑا دھلے؟ بولے ارے وہ تو نہیں دھلا۔ تو اب عورت پہ تو عورت، وہ بھی مشرکہ، الٹا پلٹا بولنا شروع کیا، تم لوگ جھوٹے ہو، ایسے ہو ویسے ہو، ہمارے بیٹے کی بارات برباد ہو جائے گی، میرا بیٹا کیا پہن کر کے جائے گا، تاریخ آ گئی ہے، تم نے کپڑا نہیں دھلا۔ وہ گٹھری منگوائے اور کپڑے کو بھی اسی مٹی میں ڈال کر کے آؤ، مہیلاؤں اس کو اس میں سنتیاں ملا دیا۔ اب جب عورت نے دیکھا تو کہا کیا اور چوپٹ کر دیا، تم لوگ ایک برباد ہو، ایسا ویسا وہ بولنے لگی، اور وہ بولتی رہی۔ بزرگ نے اس میں جو ہے ملا کر کے پھر کپڑے کا کونا پکڑا، اور پکڑ کے جب کھینچا ہے، اللہ کی عزت کی قسم تو وہ دھلا بھی تھا، رنگا بھی تھا، بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے مشین سے نکل رہا ہو۔ جب عورت نے یہ منظر دیکھا تب بولی، اے میرے آقا، اتنا خوبصورت رنگ ان کپڑوں پہ کاہے برباد کر رہے ہیں؟ اب رنگ چڑھانا ہی ہے تو کپڑوں پہ نہیں، میرے دل پہ چڑھاؤ، میرے دل پہ رنگ چڑھا دیجئے، کلمہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کپڑا لے بھی بڑی خوشی میں جاتی ہے، کہا یہ کس نے کیا؟ اتنا اچھا باراتی وہاں سے موجود ہے۔ بولے وہ انہوں نے کیا، اور تم اب کہاں بارات کہاں جاؤ گے؟ اب اس بارات میں نہیں، چلو ان کے پاس تاکہ جنت میں مصطفیٰ کے باراتی بن کے جائیں۔ سبحان اللہ۔ سارے باراتی آئے، بولے تم کیوں آئے ہو؟ بولے جیسے اس کو رنگا ہے ویسے ہم کو بھی رنگ دیجیے۔ بولے اب ایک کو رنگ دیا ہے تو سب کے رنگا، ارے ایک کو رنگ دیا ہے، سب آگے پہنچ گئے۔ تب وہ بولے کہ جاؤ، بولے اب نہیں جائیں گے، اب نہیں جائیں گے، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے؟ بولے تب ٹھیک ہے، اور سب کو رنگ دیتے ہیں۔ نظر اٹھائی، کہا کلمہ پڑھو، سب کلمہ پڑھتے ہیں اور سب کو مصطفیٰ کا غلام بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرماؤ مسلمانوں، یہ اللہ والے ہیں جن کی شان بڑی عظیم ہوتی ہے، بڑا اونچا مقام ہوتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت سلیمان ہے۔
حضرت سلیمان بزرگ کا نام ہے. یہ جا رہے تھے راستے سے, کچھ لڑکے بیل کے پیڑ پر پتھر چلا رہے تھے, پتھر مار رہے تھے, بیل توڑ رہے تھے. ایک لڑکے نے کھینچ کر کے پتھر مارا بیل کے اوپر اور نشانہ پتا کر کے توڑ رہا تھا. بیل کو یہ رہو جاتے رہے, نیچے سے جا رہے تھے, وہ پتھر ایک لا دے کے سر پہ پتھر لگا. یہ دیکھا پتھر کس نے چلایا, بچے وہاں کھڑے ہوئے, بچے ڈر گئے, ابھی تو ماریں گے. ان کو جب پتھر لگا تو ان کو مستی آ گئی. سبحان اللہ, وجد آیا, مستی آئی, امنگ آیا. وہی رک گئے, لڑکوں کو بلایا, ادھر آؤ. سارے لڑکے قریب آئے. یہ بتاؤ پتھر ہم کو مارا؟ بولے نہیں سرکار, پتھر ادھر پیر کو مار رہے تھے, وہ غلطی سے آپ کو لگ گیا. تو بولے اس پیڑ پہ پتھر کائے مار رہے تھے؟ بولے پتھر جب مارتے ہیں تو یہ پیڑ ہمیں پیر کھانے کو دیتا ہے, پیر ٹوٹ کر کے گرتا ہے تو ہم اٹھا کے کھاتے ہیں. تو یہ بولے ہائے, پتھر کو اگر پیڑ کو پتھر مارو تو وہ پھل کھانے کے لیے دے, اور مجھے تمہیں میں سے ایک نے پتھر مارا تو ہم کو بھی کچھ کھانے کے لیے دینا چاہیے. اگر میں نہ دوں تو اس پیڑ سے بھی گیا گزرا ہو گیا. بولے تب حضرت آپ بھی کچھ دو گے؟ تو بولے ہاں دینا تو چاہیے. بولے مارو گے تو نہیں آپ؟ بولے نہیں ماریں گے نہیں, اگر وہ پھل دیتا ہے تو ہم کو بھی کچھ دینا ہوگا. بولے کیا دیں گے حضرت آپ؟ تو بولے مٹھائی تو نہیں ہے, ایک کام کرو, ایک لائن سے سب کھڑے ہو جاؤ. سارے لڑکے ایک لائن سے کھڑے ہو گئے, ایک نظر اٹھائی ہے, اللہ کی عزت کی قسم ایک سیکنڈ میں سینہ ولایت کا مدینہ بنا دیا, ولایت کا خزینہ بنا دیا, ولایت کا تاجدار سارے بچوں کو بنا دیا ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یقیناً اللہ والوں کو, اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. تو ایک بات آخری بتا دوں, لیکن بہت اہم بات بتا دوں میں آپ کو. یہ بتاؤ ابھی کھانا بنے گا نا, لنگر چلے گا, کھانا کس میں بنے گا؟ پانی پہ کیا بدیہی بات ہے. بتاؤ پانی کھانا بنا ہے, پانی بنا تھا کہ آگ ہی بنا تھا؟ آگ پہ نا, آگ پہ کھانا بنتا ہے. یہ آگ ڈال دو تو آگ جلا دے گی نا. جہنم کے آگ کے کئی حصے کیے گئے, کئی ٹکڑے کیے گئے, شاید ایک کرنا کئی حصوں میں کا ایک حصہ یہ آگ. تو سب سے بڑی آگ کون سی ہے؟ سب سے بڑی آگ کون سی ہے؟ جہنم کی آگ نا. یہ تو کئی حصوں میں کا ایک حصہ. جہنم کی آگ کئی سالوں تک جلائی گئی, تب لال ہوئی, کئی پھر جلتی رہی, جب کالی ہوئی تو نیلی ہوئی, مکمل تاریخ. ٹھیک ہے, سب سے بڑی آگ کون سی ہے؟ جہنم کی آگ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, اگر ایک آدمی ایماندار سے بے ایمان ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ کہاں ڈالے گا اسے؟ جہنم میں. جہنم میں ڈالے گا نا. ایک آدمی غدار ہو جائے نبی کا, اللہ کا, تو اسے اللہ کہاں ڈالے گا سزا دینے کے لیے؟ جہنم میں. قرآن کی نہ مانے, نبی کی نہ مانے, اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ کرے, نہ فرمانی کرے, تو اللہ اسے کہاں ڈالے گا؟ جہنم میں. قال جنید, تفسیر روح البیان, قال جنید نے کہا, قالت النار یا ربی لو لم اطیعک هل كنت تعذبنی بشیء هو اشد منی. آگ نے کہا, تفسیر روح البیان میں ہے, جہنم نے کہا, اے اللہ جو لوگ تیری نہیں مانتے انسانوں میں سے, تو تو ان کو سزا دے گا, مجھ میں ڈالے گا, جہنم میں ڈالے گا.
کہ میں انہیں جلاؤں؟ جو تیری بات نہ مانے انسان تو تو اسے جہنم میں ڈال کر کے سزا دے گا، تو میں بھی تو تیری پیدا کی ہوئی مخلوق ہوں۔ جہنم نے کہا مجھے بھی تو نے پیدا کیا ہے، اگر میں تیری بات نہ مانوں تو تو مجھے کیا سزا دے گا؟ کہاں جائے گا؟ انسان یا کوئی بھی ہو، ساری مخلوق اگر تیری بات نہ مانے تو نے سزا کے لیے مجھے بنایا ہے، تو مجھے بنایا تو میں بھی تو تیری مخلوق جیسے میں نے مانا تھا، اگر میں نہ مانوں تو مجھے کہاں ڈالے گا؟ مجھے سزا کیسے دے گا؟ حل تو عذبنی ہوا اشد منی، کیسے سزا دے گا تو مجھے؟ اللہ نے فرمایا کنت اسلط علیک نار الکبریٰ، اے جہنم میں تیرے لیے تجھے سزا دینے کے لیے تجھ سے بڑی آگ مسلط کر دوں، تجھ کو سزا دینے کے لیے تجھ سے بڑی آگ مسلط کر دوں گا۔ تب جہنم نے کہا حالی نار اعظم منی، کیا کوئی آگ ایسی بھی ہے جو مجھ سے بھی بڑی ہو؟ بات سمجھیے گا، کیا کوئی آگ ایسی بھی ہے جو مجھ سے بھی بڑی ہو؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہے آگ، میں نے بنایا ہے جو تجھ سے بھی بڑی ہے۔ کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا اسکنتها قلوب اولیاء من المؤمنین، میں نے اپنے اولیاء کے سینوں میں وہ آگ چلائی ہے، اولیاء کے سینوں میں وہ آگ تیار کر کے رکھی ہے، جو آگ ایسی ہے۔ ایک خواجہ فرماتے ہیں سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ اللہ اگر مجھے جہنم میں ڈالے گا تو میں جہنم کے دہانے پہ کھڑا ہو کر کے ایسی آگ نکالوں گا کہ جہنم سرد ہو جائے گی، بجھ جائے گا، جہنم بالکل نابود ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت بولے وہ آگ کون سی ہے جانتے ہو؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے، وہ آگ لگائی ہے۔ بیان کے حوالے سے آپ نے سنا، اللہ سمجھ دے یہی آگ ہے جو جہنم کی آگ سے بھی بڑی ہے۔ سیر الاولیاء میرے پاس ہے، بولو تو دکھا دو، اسی میں لکھا ہے، وہ تیز پیپر نکال کے رکھا ہوگا، عبدالمجالس میں بھی لکھا ہے، عبدالمجالس بھی میرے پاس ہے، عبدالمجالس میں لکھا ہے بایزید بستامی نے فرمایا کہ حالت جذب میں جب میرے اوپر جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے، حضرت توجہ کیجئے گا، حالت جذب جب مجھ پر طاری ہو، جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو بایزید کہتے ہیں ایسی حالت میں لو راتنی جہنم لخا میں، ایسی حالت میں اگر جہنم میرا چہرہ دیکھ لے تو جہنم ہی نہیں رہ جائے گا، بجھ جائے گا، سرد ہو جائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لو پھر، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، اب سلام پڑھ لیں۔